السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین باتمکین، سبق نمبر 16 لے کر حاضر ہو، اور اس سبق میں اب تک جو بیان کیا گیا تھا وہ زکوٰۃ کے متعلق باتیں تھیں۔ اب یہاں صدقہ کے فضائل اور ان کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بسا اوقات صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ بھی ہوتے ہیں اور کہیں پر صدقہ نافلہ بھی ہے۔ تو یہاں اس سبق میں جو صدقات کے فضائل ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق بھی ہے اور نفلی کے متعلق بھی ہے، دونوں کے متعلق باتیں آئیں گی۔ جب صدقات سے اگر صدقات واجبہ مراد ہو تو اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہوں گے، اور جب اگر صدقات سے مراد صدقات نافلہ ہے تو پھر ان سے کوئی خاص آدمی مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہ جس پر چاہے جیسے چاہے آپ اس پہ ان صدقات کی رقم کو خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی ان کے حق میں صدقہ کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دوست اپنے دوستوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے صدقے کے طور پر۔ تو یہاں صدقات سے جو مراد ہوگا یہ دونوں یہاں مراد لیے جائیں گے۔ اگر صدقات، اب یہ ادا کرنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ کون سا صدقہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر صدقہ واجبہ ادا کر رہے ہیں تو ان کے مصارف وہی ہیں جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اور اگر آپ صدقات نافلہ ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے کوئی خاص مصرف نہیں ہے۔ غریب بھی ہے، مسکین بھی، یتیم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، گھر پہ بھی خرچ کرنا چاہیں تو گھر پہ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کی مرضی ہو اسے کر سکتے ہیں۔ اور صدقات نافلہ کے لیے کوئی رقم ہی متعین نہیں ہے، بلکہ کسی کے ساتھ خوش کلامی کر دینا، اچھی طرح باتیں کر لینا، ملنساری سے مل لینا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب صدقات نافلہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر یہاں جو صدقہ رقم کے متعلق ہے وہ صدقہ واجبہ ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پہ مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا یا ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں بہت ساری چیزیں ان کے ذیل میں آ گئی جن کو میں ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی باتیں تو یہاں یہ بتائی گئی کہ جس وقت ہم کسی محتاج کو، غریب کو یا ضرورت مندوں کو صدقے کی رقم دیں تو دیتے وقت ہم یہ خیال رکھیں کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے یا اس کی وجہ سے ان پر ہم احسان نہ جتلائیں، ورنہ ایسا کرنے سے
ہمارے صدقے کا جو ثواب ہے وہ جاتا رہے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم دے بھی رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ آدمی بڑا سخی ہے، بہت خرچ کرتا ہے، لوگوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بھی ہمیں اس صدقے کے اوپر نہ کوئی ثواب ملے گا اور نہ اس کا کوئی اجر باقی رہے گا۔ دوسری بات، صدقہ خیرات کرنے کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ جب وہ صدقہ خیرات کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے، کسی دوسرے آدمی کو دکھانے کی غرض نہ ہو، کسی دوسرے آدمی کو جتلانے کی غرض نہ ہو، یا اپنے آپ میں یہ ارادہ نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہے کہ بہت سخی آدمی ہے، بہت صدقہ کرتا ہے۔ اگر ہم ایسی نیت سے اگر ہم نے صدقہ کیا جس میں نام و نمود کی نیت ہو تو پھر وہ چیزیں مال کو خرچ ہو جائے گا، مال آپ کا آپ سے چلا جائے گا، لیکن اس مال پہ ملنے والا کوئی اجر نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اجر ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی آخرت کے دنوں پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے صدقہ کرے، نام و نمود اور ریا کے لیے صدقہ نہ کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو اس صدقے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جو لوگ صدقہ خیرات میں ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال یہاں بیان کی گئی کہ وہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی ایک پتھریلی زمین ہو یا ایک پتھر کا بڑا سا چٹان ہو اور اس پہ بہت سارے گرد و غبار جمع ہو جائے، اور پھر وہ شخص اس پتھر پہ گرد و غبار کو مٹی شمار کر لے، مٹی سمجھ لے کہ وہ مٹی ہے، اور اس کے اوپر اپنا دانہ ڈال دے تاکہ اس سے کچھ پودا نکل آئے، اور ایک دانے سے ایک پودا نکلے، پھر اس میں بہت سارے دانہ پیدا ہو جائے، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ پھر اچانک بارش ہو جاتی ہے، جس بارش کے ہونے کی وجہ سے وہ چٹان پہلے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، مٹی اور دھول اس سے دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر دانہ ڈالنا، اس کے اوپر نیت یہ کرنا کہ اس سے پودے اور بہت سارے غلہ پیدا ہوں گے، ان کی یہ نیت خام خیالی میں ہو کر برباد ہو جائے گی، اور وہ چیزیں ان کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دانہ ختم ہو گیا لیکن اس پہ اس کا کوئی دوسرے دانہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی آدمی ریاکاری کی وجہ کر کے یا نام و نمود کی وجہ سے اپنا صدقہ خیرات کر رہا ہے اور صدقہ خیرات کو وہ دے رہا لوگوں کو، اور لوگ اسے بہت سخی کہتے ہیں یا نام و نمود پیدا ہو جاتا ہے، تو وہی چیز ہو کر اس کے ختم ہو گیا، اس پہ کوئی اجر نہیں ملتا ہے، اس پہ اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ریاکاری نام و نمود کے لیے جو کام کرتا ہے وہ مومنوں کی شان بھی نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے خالص اللہ کے لیے کرے۔ اس لیے صدقہ و خیرات کرتے وقت اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس مال کو قبول فرمائے اور اس مال کا جو اجر ہے وہ ہمیں پورا پورا عطا فرمائے۔ لوگ ہمیں ریاکاری نہ کہے، ریاکار نہ کہے، لوگ ہمیں بہت سخی کہے یا نہ کہیں، یہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے، اور جو چیزیں اللہ کے لیے ہو اللہ بھی اسے اجاگر کر دیتا ہے۔ اللہ اس کا اجر اپنے یہاں تو رکھتا ہی رکھتا ہے، لیکن لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ بھی اسے چاہنے لگتے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں ہم جب اپنے مال کا صدقہ نکالیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ ہمارا اس عمل کو دیکھتا ہے اور صرف اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ صدقہ نکال کر دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی صدقہ نکالنے والا آدمی جہنم سے نجات پائے گا، اور صدقے کی یہاں جو مقدار بتائی گئی وہ نفلی صدقے کی مقدار ہے کہ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ
کہ وہ اس کی بہت ساری استطاعت نہیں کہ بہت سارا پیسہ نہ خرچ کر سکتا ہے، تو تھوڑا ہی صحیح وہ نکال کر اپنے آپ کو جہنم سے نجات پالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال مال سے صدقہ دے تو اللہ نہیں قبول کرتا ہے مگر مال حلال سے کی ہوئی صدقے کو، یعنی حرام مال سے جو صدقہ ہوتا ہے وہ اس پر اجر کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں حرام مال سے بچنا چاہیے، اور نہ تو حرام مال خود استعمال کریں اور نہ دوسروں کو دینی چاہیے، نہ ان سے صدقہ خیرات بھی نہ کرنی چاہیے، بلکہ حلال کمائی کی کوشش کریں، اور حلال کمائی اپنے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر، اور اللہ کے لیے بھی جو خرچ کرنا تو حلال مال سے کریں۔ تو صدقے کو اگر کوئی آدمی حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کو اللہ جل جلالہ کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے کہ دنیا میں ایک انسان اپنے جانور کے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ خاص طور پر یہاں جو ذکر کیا گیا کہ جیسے ایک انسان اپنے اونٹنی کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ پرورش کرتے کرتے وہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی خوب مضبوط، طاقتور اور ہٹا کٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا۔ جو شخص جس قدر صدقہ کرے گا اللہ رب العزت ان کو ایسا ہی سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس دن جس دن تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے، ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کرتوت کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت میں صدقہ کرنے والا انسان اپنے صدقے کے سائے کے اندر کھڑا ہوگا، اندر ہوگا، اور وہ محفوظ ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں آدمی جنت کی طرف چلا جائے، فلاں آدمی جہنم کی طرف چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی اس کا اجر نصیب فرمائے، ریاکاری اور نام و نمود سے ہمیں بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔